میں جانتا ہوں تم بھی عاجز آ چکی ہوگی مجھ سے، لیکن ڈارلنگ ٹھیک ہے، کوئی بھی دن ایسا متعین کر لو جب اسے میری موت کا دن قرار دے دو۔ میں خود بھی مر جانا چاہتا ہوں، اس زندگی سے تو موت بدرجہ بہتر ہے۔ ریٹا کے چہرے کے خد و خال میں تبدیلیاں پیدا ہونے لگی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مگر مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آخر اس وقت رات کے اس حصے میں آپ یہاں کیسے آ گئے؟ سوری، میں آپ سے تلخ ہو گئی تھی، لیکن آپ خود سوچ لیجئے، میں ایک ایسا عمل کر رہی تھی جو میرے شوہر کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس عمل کے دوران آپ کی اس مداخلت سے یہ سانپ میری گرفت سے آزاد ہو جاتا تو آپ یقین کیجئے میری زندگی ناممکن ہو جاتی۔ میں نے اپنے شوہر کے لیے یہ مہارت حاصل کی ہے، بڑی مشکل سے بڑے اخراجات کرنے کے بعد۔ کیا کروں؟ آپ خود سوچئے کیا کر سکتی ہوں میں بری طرح چکرا رہا تھا۔ یہ جادو نگری بڑی عجیب تھی، جتنے تھے اس لنکا میں سب 52 گز کے تھے، اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس کس کے کردار پر غور کروں۔ مہابت خان کی آنکھوں کے ہلکے اور پچکے ہوئے گالوں کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ میڈم ریٹا یہ بھی کم پراسرار نہیں تھی، اور ان سے کچھ پہلے جو معزز خاتون آ کر مجھے زندگی سے محروم کرنے کی دھمکیاں دے چکی تھی۔ خدا کی پناہ، یہاں اس گھر میں رہ کر ان تماشوں کو دیکھوں یا فوجی حکام کی جانب سے اپنے سپرد کی ہوئی اس ذمہ داری کو جو انتہائی اہم تھی اور اس کے بارے میں آہستہ آہستہ انکشاف ہوتے جا رہے تھے۔ عجب گن چکر بنا ہوا تھا میں، لیکن پھر میرے اندر آہستہ آہستہ ایک لہر سی اٹھنے لگی۔ یہ تمام عوامل کس کے سامنے سے گزر رہے ہیں؟ جہانگیر جمال شاہ کے سامنے سے، جو خود بھی انہی پراسرار کہانیوں کا رسیہ ہے۔ نہیں، یہ لوگ اس طرح چھوڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ تو بڑے دلچسپ کردار ہیں جو میرے سامنے آ کر بکھر گئے ہیں۔ ایک جانب مس نوشاد ہیں جو میری زندگی کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے چکی ہیں، اور دوسری طرف یہ عجیب و غریب جوڑا مہابت خان، خانم گل چراغ اور شولہ پور میں پھیلی ہوئی وہ آبادیاں جن کے بارے میں فوجی حکام تشویش کا شکار ہیں، خصوصاً ڈیل کی بیان کردہ گمشدہ چٹان۔ یہ ساری دلچسپیاں ایسی تھیں جو میری آنکھوں میں نلاہٹیں لا رہی تھیں، اور جب نلاہٹیں آنکھوں میں اتر آئیں تو اس کے بعد ہر خطرہ پس پشت رہ جاتا ہے، اور یہ نلاہٹیں آہستہ آہستہ میری آنکھوں میں اتر رہی تھیں۔ یہ نلاہٹیں ذہن کے پردے بھی کھولتی تھیں، اور فوری طور پر میں نے بہت سے فیصلے کر ڈالے تھے، مثلاً یہ کہ مس نوشاد کے بارے میں ان لوگوں کو نہ بتاؤں۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے معذرت آمیز انداز میں گردن ہلا کر کہا، در حقیقت اس وقت میری یہ ہمدردی اور احساس آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن گیا، لیکن اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا تو اس کی کیفیت بات سے مختلف نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے۔ کیوں ڈیئر؟ مہابت خان نے ریٹا کی طرف دیکھا۔ ریٹا نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر بولی، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت یہ عمارت میں گردش کیوں کر رہے ہیں؟ رات میں بھی ریٹا کا لہجہ زہریلا تھا۔ مہابت خان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں اسے اپنا وہم قرار دے چکا ہوں، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں کیا حقیقتیں بتاؤں؟ کیا مطلب؟ مہابت خان نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں تھا اور تقریباً نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا کہ اچانک ہی احساس ہوا کہ جیسے میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی ہے، اور اسی دستک سے ہوش میں آ گیا۔ لائٹ جلائی، باہر نکل کر دیکھا تو سامنے کوئی نہیں تھا، البتہ آخری ستون کے پاس مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ تجسس تو انسان کی فطرت میں ہوتا ہے بڑے خان صاحب، چنانچہ میں اس تجسس سے مجبور ہو کر آگے بڑھتا چلا گیا۔ بعد میں یہ مجھے اپنا وہم نہیں محسوس ہوا، سایہ مجھے آپ کے کمرے کے سامنے سے گزرتا ہوا محسوس ہوا، اور میں اس کا تعاقب کرتا ہوا یہاں تک آ گیا۔ پوری عمارت میں صرف اس کمرے میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، آپ یا میڈم ریٹا کسی کام سے نکلے ہوں اور دروازے کے سامنے سے گزری ہوں۔ ممکن ہے کہ دروازے کو کسی کا دھکا لگ گیا ہو، چنانچہ غیر اختیاری طور پر آپ کے کمرے میں جھانک لیا، اور پھر یہ منظر دیکھ کر خود پر قابو نہیں پا سکا۔ مہابت خان کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ریٹا کو دیکھتے ہوئے کہا، اب تمہیں اطمینان ہو گیا ہوگا۔ سوری ڈیئر، تمہیں تکلیف ہوئی، لیکن سائے کا معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا میں تمہارے ساتھ باہر چل کر دیکھوں؟ کچھ نہیں ہے، آرام کرو، اور پلیز تم بھی اپنے کمرے میں جاؤ۔ یہاں باہر نہایت مناسب پہرے کا بندوبست رہتا ہے، اس لیے کسی کے آنے کا سوال نہیں پیدا ہو سکتا۔ نیم غنودگی کے عالم میں تمہیں کوئی خواب آیا ہو اور تم نے سمجھا ہو کہ یہ حقیقت ہے، جاؤ پلیز اپنے کمرے میں آرام کرو، ریٹا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اس کی پراسرار آنکھیں میری جانب نگراں تھیں۔ جب میری نگاہیں اسے ملی تو اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور میں نے بھی مسکرا کر اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ میری مسکراہٹ میں ایک چیلنج تھا جسے اس نے غالباً محسوس کر لیا۔
और फौरन ही उसके होंठों की मुस्कुराहट सिकुड़ गई। मैंने गर्दन झटकी और वापसी के लिए कदम उठा दिए, फिर अपने कमरे ही में आ गया था। हालांकि पहले मैंने सोचा था कि नौशाद की इस धमकी के बारे में इन लोगों को बताकर आइंदा की सूरत हाल के लिए कोई फैसला कर लूं, लेकिन अब ये सब मेरा अपना मसला बन चुका था। चुनाचे मैंने किसी को ना बताने का फैसला कर लिया था। बिस्तर पर लेटकर मैं इस अजीबो गरीब कहानी के बारे में सोचने लगा। इसका मतलब है कि महाबत खान नशे की लानत में मुब्तला है और रीटा इस तरह उसकी मदद करती है। मेरे खुदा, नशे की इंतहा ये है कि अब इस पर कोई जहरीली चीज असरअंदाज नहीं होती। हालांकि महाबत खान चौड़े चकले जिस्म का एक खतरनाक सूरत का आदमी था और उसको देखकर किसी के भी दिल में दहशत पैदा हो सकती थी, लेकिन नशे ने उसकी हालत इस कदर बिगाड़ दी थी। हो सकता है उसकी ये जिसामत डोल का पोल हो। बहरहाल उसमें कोई शक नहीं था कि ये घराना निहायत पुरस्रार था। हर शख्स अपनी जगह एक खतरनाक कैफियत का हामिल था। रात के आखिरी हिस्से में नींद आई थी और सुबह को खूब देर से जागा था। गौहर जहां की सूरत सबसे पहले नजर आई। ये मोहब्बत करने वाली औरत बिलाशुबा काबिल एहतराम थी। मैंने उसको सलाम किया तो उसने निहायत मोहब्बत से दोनों हाथ आगे बढ़ाकर मेरी पेशानी को बोसा दिया और फिर कहने लगी, मेरी आंखों के 2 चिरागों में से एक चिराग गुल हो चुका है। सबर तो खैर नहीं किया जा सका था इसके बारे में, लेकिन लोग कहते हैं कि सबर एक मजबूरी का नाम है। जब कोई चीज हमें किसी भी मुश्किल में काबिल हुसूल नजर नहीं आती तो हम उसके लिए सबर कर लेते हैं। यही कैफियत मेरी है। मेरा राजल शाह, मेरा राजल शाह अब इस कायनात में नहीं, लेकिन न जाने क्यों कुदरत ने तुम्हें ये शक्ल बख्श दी और हमारे दिल एक बार फिर राजल शाह के लिए तड़पने लगे। मैं ये सोचती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओगे। नहीं खानम, आप मुझ पर भरोसा रखें। आपके दिल की दवा तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन जब आप हुक्म देंगी जहाँ भी होगा आपकी खिदमत में पहुँच जाऊंगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे। देर तक सोए, रात को नींद नहीं आई थी क्या? हाँ, बहुत देर तक जागता रहा और यहाँ के बारे में सोचता रहा। चलो नाश्ता कर लो। बहुत देर तक नाश्ते पर तुम्हारा इंतजार किया गया, बस खानम गुल चिराग ने नाश्ता नहीं किया। बाकी सब लोग कर चुके हैं। अरे उन्होंने नहीं किया। कहने लगी कि तुम्हारे साथ करेंगी चाहे कितनी ही देर हो जाए। फौरन तैयार हुआ, शेव वगैरह बनाया, बाल संवारे और फिर खानम गुल चिराग के कमरे में पहुंच गया। मादरे मेहरबान कहकर मैंने मुखातिब किया तो वो मुस्कुराती हुई उठी और मेरा सर अपने सीने से लगाए देर तक खड़ी रही। फिर बोली, चलो नाश्ता कर लो। उनकी आवाज बारी बारी थी। एक माँ की कैफियत मेरी समझ में आ रही थी, लेकिन मजबूरियां बहरहाल मजबूरियां थी। नाश्ते से फारिग हुआ, कोई खास बात करने के लिए नहीं थी। महाबत खान को देखा, मुस्कुराता हुआ मेरे पास पहुंचा था। कहिए जनाब, कहिए जहांगीर जमाल शाह साहिब, आज के लिए क्या इरादे हैं? कोई खास नहीं, बस शिकार खेलने जाऊंगा। जरूर जाओ, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जवाब दिया। रीटा नजर आई। महाबत खान को देखा था। गौहर जहां से तो खैर पहले ही मुलाकात हुई थी। खानम गुल चिराग से मुलाकात हुई, लेकिन नौशाद शायद कम ही अपने कमरे से निकलती थी। यहाँ जो मकाम मेरे लिए पैदा हो गया था वो बड़ी बेतकल्फी का था। मैं अगर चाहता तो बासानी नौशाद के कमरे में जा सकता था, लेकिन मैंने इस वक्त भीड़ों के छत्ते को छेड़ना मुनासिब नहीं समझा और अपनी जीप के पास पहुंच गया। जीप का पेट्रोल टैंक पूरा भरा हुआ था। गालिबन इस ख्याल से उसे पूरा भरा गया था कि कहीं मुझे किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके अलावा फालतू पेट्रोल का एक बैरल जीप के पिछले हिस्से से बना हुआ था। मैंने तैयारियां की तो एक शख्स ने मेरे करीब आकर कहा, ये उनका मुलाजिम था। खान, अगर आप पसंद करें तो खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया जाए, कॉफी या चाय वगैरह का भी, अगर आप लंबे सफर पर जाने का इरादा रखते हो तो। नहीं दोस्त, बहुत शुक्रिया, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने जवाब दिया। बाकी किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, पहले भी यही होता रहा था। चुनांचे जीप स्टार्ट की और बाहर निकल आया। अलबत्ता असलिहा मैंने साथ ले लिया था। बाहर निकलने के बाद काफी दूर तक तो यूं ही चलता रहा। फिर ट्रांसमीटर पर अपने दोस्तों की खैरियत मालूम करने का फैसला किया और जीप को एक गोशे में रोक दिया। सुनसान सी जगह थी और कोई मेरी जानी मतवज्जो नहीं था। मैंने बड़ी एहतियात से ट्रांसमीटर पर बाकर, फेरोज वगैरह को कॉल की। उस वक्त मेरा पैगाम शम्स ने मौसूल किया था। हेलो शम्स। हेलो चीफ, कहो कैसी गुजर रही है? चीफ, बहुत उम्दा। यहाँ के ये गेस्ट हाउस तो बेमिसाल हैं, मगर बड़ी दिलचस्प बातें हैं चीफ इनमें। क्या शर्म आती है बताते हुए? शर्माए बगैर बता दो, मैंने कहा। चीफ, दरअसल यहाँ बड़ी पाबंदियां हैं। अगर कोई ऐसा वैसा काम हो जाता है तो जिरगे की जानिब से उसके लिए बहुत सी सजाएं मुकर्रर की गई हैं, लेकिन हकीकत ये है चीफ, कोई पाबंदी नहीं है। बस ये काम बड़ी एजेंसी के साए तले होना चाहिए। रकम की अदायगी कर दो और जो दिल चाहे करो। तो तुम जो दिल चाहे कर रहे हो, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे नहीं, तोबा तोबा चीफ, हम लोग आपके नाफरमान नहीं हैं। बहुत एहतियात की जरूरत है। दूसरे लोग कहाँ हैं? मेरी जोड़ी नासरी के साथ लगाई गई है और नासरी, बस क्या कहूँ चीफ, दुनिया का बोर तरीन आदमी है।
ہم لوگ اس وقت شہر کے ایک بارونق حصے میں ہیں اور کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ باکری اور فیروز غالباً کہیں نکلے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں کال کر لیں یا آپ کا کوئی پیغام ہو تو میں انہیں پہنچا دوں۔ نہیں بس ٹھیک ہے، اوکے۔ میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ ان لوگوں کی خیریت معلوم ہو گئی تھی، وہ اپنے اپنے طور پر مصروف عمل تھے۔ اس بار میں نے پہلی بار یہ طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ کسی کیس کے سلسلے میں اپنے کسی ساتھی کو ساتھ لے لیا تھا۔ میرا مطلب ہے اس چھوٹے سے گروپ کو کام کے لوگ تھے۔ یہ دلچسپ بات یہ تھی کہ ابھی تک ان کے لیے میں مصروفیت نہیں نکال سکا تھا، البتہ یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی مکمل بات ہو جائے اس کے بعد ان کے لیے کوئی مصروفیت تلاش کروں۔ پھر اس گیسٹ ہاؤس کا خیال آیا جس میں مارٹن اور ڈیل قیام پذیر تھے۔ ڈیل اور مارٹن سے ملاقات کرنے کے لیے اس وقت گیسٹ ہاؤس جانا ہی ضروری تھا، وہیں سے پتہ چل سکتا تھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ بالآخر گیسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ کمرہ نمبر انہوں نے بتایا تھا وہاں پہنچا۔ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، اس کا مقصد ہے کہ وہ لوگ باہر گئے ہیں۔ بہرحال یہاں بھی مایوسی ہوئی تھی۔ یہاں کی وادیاں ویرانے میرے لیے باعث دلچسپ تھے۔ جب بھی جاتا کسی نہ کسی دلچسپ واقعے کا سامنا کرنا پڑتا، چنانچہ جیپ کا رخ اس جانب کر دیا۔ بہترین قسم کی آٹومیٹک رائفل میرے پاس موجود تھی جو میرے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ بس یہ سوچ رہا تھا کہ کسی بڑے آدمی کا سہارا لیے بغیر اگر کسی کو میری طرف سے نقصان پہنچا تو پولیس کے چنگل میں پھنسنا پڑے گا۔ مقامی پولیس کے بارے میں یہ بات مجھے معلوم تھی کہ جرائم پیشہ افراد کی معاون ہے۔ بہت کم ایسے ہوں گے جو دیانتداری سے اپنا فرض سر انجام دے رہے ہوں گے۔ بعض اوقات کسی علاقے میں اگر ایسی بدامنی پھیلی ہے تو پولیس اس کی پوری ذمہ دار ہوتی ہے۔ بہرحال مجھے محتاط رہنا تھا۔ میجر بلال اور راجہ سبحان ابھی تک ویٹنگ لسٹ پر تھے اور میں نے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ در حقیقت جو حالات میرے ساتھ پیش آئے تھے ان کی بنیاد پر ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکا تھا کہ کام کا آغاز کہاں سے کروں۔ ویسے محبت خان کے گھر کا معاملہ اپنی جگہ ایک الگ کیس کی حیثیت اختیار کر گیا تھا۔ نوشاد کے ذہن میں دیوانگی بے شک پیدا ہو گئی تھی اور اس دیوانگی کی وجوہات رازل شاہ کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ جیسا کہ اس نے بتایا کہ بچپن سے وہ اس کی منگیتر تھی اور اس کے خواب دیکھتی چلی آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ خواب ٹوٹ جانے کے بعد دیوانگی کا آغاز نہ ہو تو کیا ہو، لیکن اس نے کسی سازش کا حوالہ بھی دیا تھا۔ نیم دیوانہ ضرور کہا جا سکتا تھا اسے، لیکن سازش کے کچھ نہ کچھ نشانات تو مل رہے تھے، جیسے وہ خطرناک عورت ریٹا۔ میں اب اتنا کمزور بھی نہیں تھا کہ ریٹا کو نہ کھول سکوں، لیکن اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لینا ضروری تھا۔ بہت سے منصوبے بنائے اور اس کے بعد جب اپنے آپ کو ان ویرانوں میں محسوس کیا جہاں خطرناک لوگ بکھرے ہوا کرتے تھے تو محتاط ہو گیا۔ نادر شاہ کی ایجنسی نے مجھے چیلنج کیا ہوا تھا، حالانکہ میری جیپ پر وہ سٹیکر لگایا گیا تھا جس کے بارے میں محبت خان نے کہا تھا کہ یہ سٹیکر اس کی جیپ پر لگا دیکھ کر کوئی بھی مجھ سے باز پرس نہیں کرے گا، لیکن اس کے بعد بھی واقعات ہو چکے تھے، چنانچہ اس وقت بھی احتیاط ضروری تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا اور اچانک ہی مجھے ڈیل اور مارٹن کا خیال آیا۔ انہوں نے جس علاقے کی نشاندہی کی تھی اور جو جگہ مجھے دکھائی تھی وہی میرے لیے باعث دلچسپی تھی، چنانچہ میں نے جیپ کا رخ برق رفتاری سے اسی جانب کر دیا اور تیزی سے سفر کرتا ہوا بالآخر وہاں پہنچ گیا جہاں 3 چٹانیں ایک قطار میں کھڑی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ ڈیل اور مارٹن کی کہانی مجھے یاد تھی اور یہ بات در حقیقت میرے لیے باعث دلچسپی تھی کہ ایک پوری چٹان ہی غائب ہو گئی۔ کیا یہ چٹانیں بھی اپنی جگہ سے غائب ہو سکتی ہیں؟ میں نے دل میں سوچا۔ اس وقت تو ان کے قریب نہیں آ سکا تھا کیونکہ ڈیل اور مارٹن اس کے خلاف تھے، لیکن اب میں بالکل قریب موجود تھا۔ میں گاڑی بند کر کے نیچے اتر آیا اور زمین پر نشانات دیکھنے لگا۔ پتھریلی زمین تھی اور مٹی نہ ہونے کے برابر، چنانچہ خچروں کے قدموں کے نشانات بالکل نظر نہیں آئے تھے۔ پھر یہ سارا واقعہ کیا تھا؟ کہیں ان دونوں کی یہ کہانی غلط تو نہیں ہے؟ خواہ مخواہ ایک اہمکانہ کہانی میں الجھانے کی کوشش تو نہیں کی گئی، لیکن دونوں ہی سنجیدہ نظر آتے تھے۔ بہرحال دیکھتا رہا اور پھر ان چٹانوں کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں نے انہیں قریب سے دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، ابھی میں نے 2-3 ہی قدم آگے بڑھائے تھے کہ دفعتاً فضا میں فائرنگ کی آواز گونج اٹھی اور میں ایک دم ٹھٹک گیا۔ یہ فائرنگ یقینی طور پر بری لومڑیوں پر نشانہ بازی کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ سٹین گن چلنے کی آواز تھی۔ البتہ گولیوں کا رخ میری جانب نہیں تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ آواز کدھر سے آئی ہے۔ حالانکہ ایک بار پھر سٹین گن کی آواز ابھری اور اس بار میں نے گولیوں کا سفر بھی دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی میری نظر اس جیپ پر بھی اٹھ گئی تھی جو بہت ہی بدنما اور کھلی ہوئی تھی۔ اس کے عقبی حصے میں خاصی بلندی تک کوئی چیز بار کی ہوئی تھی، غالباً سوکھی لکڑیوں کا گٹھر تھا، اور جیپ میں 3 آدمی نظر آ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک کے ہاتھ میں سٹین گن دبی ہوئی تھی۔ دور سے ان کی صورتوں کا تو اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن یہ اندازہ ضرور ہو گیا کہ وہ اسی سمت میں آ رہے ہیں۔ میں تیار ہو گیا، پستول میرے لباس میں موجود تھا، رائفل جیپ میں رکھی ہوئی تھی،
لیکن دوڑ کر رائفل اٹھانا ان لوگوں سے خوفزدہ ہونے کا اظہار تھا، چنانچہ میں بے خوفی سے ان کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔